جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہیں۔ ٹھیک، اور ان کے جو حواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام علی مقام کا قتل کیا؟ اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں، بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا، ٹھیک، اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہوں کہ وہیں پر ان کا معاذ اللہ قصہ تمام کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں، لوگ حمایت کے لیے اٹھ جائیں، تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی عاقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر معمور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عہد ان کا تھا اور 3 ایسے جرائم ہیں، ایک تو شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں اور ان پر مظالم اور زیادتیاں، بیت اللہ کی حرمت کا پامال ہونا، حرمت مدینہ منورہ کا پامال ہونا، یہ بڑے سنگین واقعات ہیں اور یہ ناقابل معافی ہیں۔ ٹھیک ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پر کتا اگر پیاسا مر جائے تو مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں اس کا سوال مجھ سے محشر کے میدان میں نہ کیا جائے۔ تو اگر کربلا کی سرزمین پہ 72 تن شہیدان دشت کربلا جو سلطنت اور حکومت اور بادشاہت کا تخت نشین یزید ہے، کیا اس کا ذمہ، کیا اس کی ذمہ داری نہیں، اس کو اس کا سوال نہیں ہوگا اور کیا اس کے اوپر ذمہ داری نہیں عائد ہوگی؟ یہ تو شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امام علی مقام کا منصب ہے۔ ایک عام مقتول مظلوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول مظلوم انصاف کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عدالت میں حاضر ہوگا، وَدَمُهُ يَشْخَبُ، اور اس کے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ انی قتلت علی ملک فلاں، کہ فلاں کے عہد اقتدار میں مجھے ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ تو اگر ایک عام مسلمان مظلوم مقتول کے خون کی ذمہ داری سے اس وقت کا صاحب اقتدار بری الذمہ نہیں ہو سکتا تو امام علی مقام کا تو بہت بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بدعۃ منی، وہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، تو بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ میں علامہ غلام، اگر کسی نے نعرہ لگایا کہ یزید زندہ باد، 20 سال پہلے سید محسن نقوی نے کہا تھا، سید زادے کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، فرماتے ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی، تو نے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو شیعوں کے خلاف تقریریں نہ کرے تو اور کیا کرے، تجھے چندہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی، بنی امیہ کے فوج کی جھیل بے سبب ارتاش میں تھی، چلو یہ اچھا ہوا تمہاری منافقت کھل گئی ہے، ورنہ حسینیت تو بہت دنوں سے یزیدیت کی تلاش ہے۔ 5-7 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ملا اٹھ کے یزید کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں یہ تمہاری
شیطانی عادت ہمیشہ سے پتہ ہے، ہمیں اس مجبوری کا بھی پتہ ہے کہ تم اسے بچاتے کیوں. ہمارے ملتان میں محلے میں ایک جہاز رہتا تھا پوڈری، اس نے بندہ مار دیا، بھجیا گیا نا پھر موقع سے پکڑے گئے، بندے چندے مارنے لگے، اوپر سے پولیس آ گئی، پولیس پکڑ کے تھانے لے گئی. 2 گھنٹے بعد ایک وزیر جا کے چھڑوا آیا، موقع پہ پکڑا گیا، ریوالور سمیت پکڑا گیا، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی. آدھے گھنٹے بعد تھانے سے 2 گھنٹے بعد وزیر چھڑا گیا. میں بڑا پریشان ہوا، آخر وزیر نے اسے چھڑایا کیوں؟ سال بعد پتا چلا اس کے پاس جو ریوالور تھا وہ ایک بڑے زمیندار کا تھا، اسی نے اسے بھیجا تھا مارا. چھڑانے والا وزیر پاگل نہیں، اسے بھی پتا ہے کہ یہ بے غیرت تو پکڑا گیا ہے، بچے کا وہ بھی نہیں. اب پتا چلا ملا یزید کو کیوں چھڑاتا ہے، کیونکہ یزید کتے کے پاس خنجر ہے سکیفے کا بنا ہوا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو حسین کی حمایت میں ہاتھ اٹھتے ہیں خدا تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. شبیر کی عزت میں فرق نہیں آتا، کروڑ کتے بھونکتے رہے، یزید بغیرت کی عزت نہیں بنتی. دوسرے لاکھ دفعہ رضی اللہ کے، یزید کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، البتہ رضی اللہ کی اوقات کھول کے سامنے آ جائے. اس لیے اس لقب پہ رحم کر، اس لقب پہ رحم کر. ہم مولوی کی کعبے سے نہیں، زہرا کی دعا سے ہے. سیدہ کی دعا کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ ظلم کر پھر بھی علم لگا رہے گا، پھر بھی ماتم ہوتا رہے گا. ہمیں پتا ہے تجھے مجلسوں سے کیا تکلیف ہے. نبی نے فرمایا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی چوروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی ہے.